للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام احباب، سرکار دو جہاں، سرور کون و مکان، سید الانس والجان، نبی آخر الزمان، جلسہ محشر کے صدر نشین جناب رحمت للعالمین، خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس، نبی مکرم، رسول معظم، نبی محتشم، تاجدار عرب و عجم، مولا کل، سید الرسل، دانائے سبل، ہادی کل، حسن کل، علم کل، اختیار کل، ایمان کل، ایکان کل، محبوب کل، مطلوب کل، مقصود کل، احمد مجتبی، باعث تخلیق ارض و سما، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوم جھوم کر درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم آج ہفتے کے دن اس کے گھر کے اندر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی خوشبودار معطر و معمر باتیں سننے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ یہاں پر حاضر ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سمجھ اور معرفت عطا فرمائے۔ بدعمالیوں سے اور بد اعتقادیوں سے اور بہرا روی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ذرا بتائیے تو پچھلے درس میں قیامت کی کتنی علامات کا میں نے تذکرہ کیا تھا؟ جی 42 کا۔ قیامت کی علامات کا آج آخری درس ہے۔ تینتالیسویں علامت، میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پہاڑ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہٹ نہ جائیں گے۔
محدثین نے اس علامت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس علامت کا ظہور ہو چکا ہے اور دنیا میں بے شمار مقامات پر خصوصاً یمن میں پہاڑ جگہ چھوڑ گئے اور دوسری طرف منتقل ہو گئے. قیامت کی 44ویں علامت رسول خدا دانائے اسرار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرخ آندھی آئے گی اس کے آنے سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی. اس علامت کی تشریح کرتے ہوئے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کوئی میٹھے میٹھے بولوں والا فرما رہا ہے اے میری امت جب غنیمت کا مال دولت بن جائے گا جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا رانی چٹی سمجھا جائے گا جب علم دین دنیا کے کمانے کے لیے لوگ پڑھیں گے جب بیوی کی اتباع کی جائے گی اور ماں کی نافرمانی کی جائے گی جب دوست کو قریب رکھا جائے گا اور باپ سے دوری اختیار کی جائے گی جب مسجد میں آوازیں بلند ہو جائیں گی جب قوم کا سردار فاسق فاجر ہوگا جب قوم کا لیڈر کمینہ انسان ہوگا جب آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی گانے والیوں کا باجا بجانے والیوں کا دورہ ہوگا جب شرابوں کا دور چلے گا جب میری امت کے بعد والے لوگ میری امت کے پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے پھر تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا زلزلے کا انتظار کرنا زمین میں دھس جانے کا انتظار کرنا اور صورتوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا. ہم نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ سرخ آندھیاں دیکھی لہذا علامت قیامت 44ویں نمبر والی علامت وقوع پذیر ہو چکی ہے اور ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے. اور اس حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے اور جتنے انہوں نے امور ذکر کیے وہ بھی ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. میں تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں. غنیمت کو دولت سمجھا جائے گا. غنیمت کہتے ہیں جب مسلمان ملک کسی کافر ملک پر حملہ کرتا ہے اور کافروں کا جو مال ہاتھ آتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کیا جاتا ہے. مجاہدین کے اندر پہلے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حصہ نکالا جاتا ہے پھر تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن یہ مال غنیمت بادشاہ فوج کے لیڈر بڑے بڑے افسر فوج کے اس کو ذاتی جاگیر بنا لیں گے اور من مانی کریں گے جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. ملک کا اور غیر ملک کا بے شمار سرمایہ اسی طرح تصرف میں لایا جاتا ہے. زکوٰۃ کو چٹل سمجھا جائے گا. یہ بھی اکثر مسلمانوں نے معاذ اللہ دیکھا گیا ہے کہ جب ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے اس کو اچھا نہ سمجھا اور بے شمار لوگ خوش ہو کر
اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو شاید وہ اس کو چٹی سمجھتے ہوں، تاوان سمجھتے ہوں. اگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے تو خوش ہو کر ادا کرتے، اور جو لوگ زکوٰۃ خوش ہو کر ادا نہیں کرتے تو یقیناً وہ اس کو ایک تاوان اور چٹی سمجھتے ہیں، ٹیکس سمجھتے ہیں. علم دین دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے. آج دیکھ لیجئے لڑکے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے رہے. جب کسی طالب علم کو تقریر کرنا آ جاتی ہے تو وہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میں مسجد لوں گا، مجھے تنخواہ ملے گی، بس میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہ اس علامت کا ظہور ہے کہ علم دین حاصل کرنے کا مقصد دنیا کمانا ہوگا. کتنا اچھا ہے وہ عالم دین جس کو اللہ کریم نے اپنے خزانہ قدرت سے کچھ حلال کا رزق دیا ہے، خواہ زمین کی صورت میں ہے، خواہ کسی اور نقد کی صورت میں ہے. وہ فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرتا ہے اور اس حدیث کا مصداق نہیں بنتا ہے. یہاں پر اس مسئلے کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ تنخواہ لینا یہ ناجائز نہیں ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ میری امت کے لوگ تنخواہ لینا شروع کر دیں گے، کیونکہ اس امت میں سب سے پہلے جس نے تنخواہ کا مطالبہ کیا ہے وہ اس امت کا سب سے بہترین انسان ہے. وہ اس امت کا سب سے بروز قیامت جس کا ایمان اگلی پچھلی امتوں کے ایمان سے بھاری ہوگا. میری مراد رازدار رسول، محرم راز نبوت، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، پھر صبح ہوئی تو اپنی کندھوں پر کھجوروں کے 2-3 ٹوکرے رکھے اور بازار کی طرف بیچنے نکل گئے. حضرت عمر نے دیکھا تو کہنے لگے ہائے ہائے امیر المومنین، یہ بھی کوئی کام ہے کرنے کا؟ ہمارے سروں کے تاج ہو تم اور ہمارے امیر المومنین ہو تم، رسول اللہ کے خلیفہ ہو تم، اور تم کھجوریں بیچنے جا رہے ہو. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے اور ہر انسان کے ساتھ پیٹ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، اعلان عام کیا گیا، مجمع عام بیٹھا اور حضرت عمر نے کہا اے مسلمانوں، تمہارا خلیفہ ہو، رسول اللہ کا جانشین ہو اور بوریاں اٹھا کر، کھجوروں کے ٹوکرے اٹھا کر بازاروں میں صدا لگاتا پھرے، مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا. پھر آپ کا وظیفہ طے ہو گیا، 3 روپے چاندی کے روزانہ دیے جائیں گے اور آدھا بکرا گوشت کا آپ کو روزانہ دیا جائے گا. جب 1 سال گزر گیا، بخاری شریف کے اندر اسی بخاری میں آگے آ جائے گا، حضرت ابو بکر نے کہا میرے بچے زیادہ ہو گئے، میرے اخراجات بڑھ گئے، تم 1 بکرے کی بجائے آدھے کی بجائے پورا کر دو اور 3 روپے کی بجائے میرا معاوضہ بڑھا دو. تو آپ کا معاوضہ مشاہرہ بڑھا دیا گیا. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جائز وظیفہ لینا دین بیچنے کا یہ مطلب نہیں ہے. دین بیچنے کا مطلب یہ ہے کوئی آئے اور آپ کو کہے مولانا آپ میرے گھر آئیے اور مجھے 2-4 نبی پاک کی حدیثیں سنا دیجیے یا مجھے نبی پاک کا دین سمجھا دیجیے، اور آپ اس سے پہلے مکہ شروع کر دیں، اپنا ریٹ بتانا شروع کر دیں. یہ دین بیچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین بیچنے سے محفوظ رکھے. یا کوئی آپ سے فتویٰ لینے آئے اور شریعت کچھ کہتی ہو، فتویٰ لینے والا کچھ فتویٰ چاہتا ہو، آپ اس کو کہیں اگر آپ اپنی مرضی کا فتویٰ چاہتے پھر آپ بچوں کے لیے نابال باگرا مادہ، ٹھیک، ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ دے دے تو پھر وہ فتویٰ اس کی مرضی کا لکھ دیا جائے. یہ دین بیچنا ہے. وقت کے بادشاہوں اور حاکموں کی خوشامد کے لیے خطبے پڑھنا، تقریریں کرنا، یہ دین بیچنا ہے. نبی پاک نے فرمایا جب دین دنیا کمانے کا ذریعہ بن جائے گا تم قیامت کا انتظار. جب آدمی بیوی کا تابع دار ہوگا اور ماں کا نافرمان. آج آپ دیکھیں کیا حالات ہیں گھروں کے اندر.
اس مسئلے کی وضاحت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بس میں صرف اتنا کہتا ہوں، خدا کی کروڑ رحمتیں ہوں اس بیٹے پر جس نے اپنی ماں کے قدموں تلے جنت دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو کو سونگا اور اپنی ماں کے تلووں کو چومتا رہا اور اس کی پیشانی کو دیکھ کر گھر بیٹھے روز 100 حج کا ثواب حاصل کرتا رہا. بد نصیب ہے وہ اولاد جس نے ماں باپ کو چھوڑا، ان کا دل توڑا، انہیں دکھایا، ستایا اور بیوی کی خاطر ان سے منہ موڑا. ان جیسا کوئی آدمی بد نصیب نہیں ہوتا. مجھے عرش کے رب کی قسم، سبز گنبد میں سوئے ہوئے مصطفیٰ کی قسم، ریگے کربلا پہ بہنے والے راہ حق میں پاک خون کی قسم، کبھی جنت کا منہ تک نہ دیکھے گا وہ شخص جس نے بیوی اور بچوں کی خاطر ماں باپ کو رلایا ہوگا، کبھی جنت کا منہ تک نہ دیکھے گا. یہ بڑا نازک اور حساس مقام ہے. کوشش کیجئے ماں باپ ہنستے رہے، خواہ تم خوش رہو خواہ تم دکھی رہو. خدا کرے ان کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، ان کا آئینہ دل چوٹ نہ کھانے پائے. سوچو تو صحیح، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے یہ تیرے رب ہے، انہوں نے تجھے پالا ہے، میری عبادت کر اور ان کا شکر ادا کر. دوست قریب ہوں گے اور باپ دور ہوں گے. آج یہ بات بھی عام ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. باپ کہتا ہے آپ بائک نہ نکالو گھر سے، موٹر سائیکل. اس نے دوست کو ٹائم دیا ہوا ہے، اب گالیاں بھی بکتا ہے اور وہی انگریز کی تہذیب جو اس کو پڑھائی گئی ہے اسی پہ چل کر گھر سے نکل جاتا ہے اور اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا واپس چلو میں آیا ہوں تو پاؤں ہی پکڑ لوں اور معافی مانگ لوں. یہ انگلش میڈیم سکول تھوڑا بتلائیں گے، یہ تو درسگاہ محمد سکھائے گی صلی اللہ. میں نے جمعے پہ بھی بتایا تھا یا شاید نہیں بتلایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے موت کے وقت سندھ حیدرآباد شہر کے مدرسۃ الاسلام کے لیے موت کے وقت کچھ جائیداد وقف کی تھی اور کہا تھا یہ جائیداد اس کچے مدرسے کو دے دو. تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں رہے، آپ نے ان کا نام بھی لیا، ان کو فنڈ نہیں دیا، اس مدرسے کو کیوں دیا؟ تو کہنے لگے مجھے بیرسٹر اور مجھے سیاستدان اور مجھے ایک اچھا لیڈر ان یونیورسٹیوں نے بنایا، مجھے سچا مسلمان اس کچے مدرسے نے بنایا. اس لیے چونکہ خدا اور رسول کی خبر اس مدرسے سے ملی. اپنی اولادوں کو دین بھی پڑھاؤ اور نہیں تو ہفتہ وار اجتماع میں ان کو لے جایا کرو، کسی درس حدیث یا درس قرآن میں لے جایا کرو اور نہیں تو جمعہ ہی پہلے وقت میں جا کر بیٹھ جایا کرو. میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا جو جمعے میں امام کے قریب ہوگا وہ جنت میں مصطفیٰ کے قریب ہوگا. یہ حدیث پاک ہے. جو جمعے کے اجتماع میں دور بیٹھے گا وہ جنت میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہوگا. لہذا اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کیجئے اور مرنے سے پہلے ان کے لیے اتنا کر جائیے یہ صحیح وضو کر سکے، نہ تمہاری جنازہ پڑھ سکے اور مولوی صاحب نہ ملے تو پڑھ کر تمہیں بخش سکے. آج سے کچھ عرصہ پہلے عارف والا شہر سی بلاک میں ایک شخص فوت ہوا تھا تو اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی تھی. میں عارف والے میں تب آیا تھا اور میرا دوسرا سال تھا تو نہلانے والا کوئی آدمی نہیں ملتا تھا اور اس کے بیٹے نے بھی اس کو نہیں نہلایا تھا. وہ باہر سے آیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا. باپ کو غسل دے دوں، ساری زندگی یہ مجھے نہلاتے رہے اور مجھے اجلا بناتے رہے اور میرے لیے نئے نئے کپڑے لاتے رہے. دین اور دنیا دونوں کو لے لو اور دونوں کو اچھے طریقے سے لے لو. ارشاد فرمایا سب سے سچے اور سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آوازیں اٹھیں گی. آج صرف آوازیں نہیں اٹھتی، آج آستینیں چڑھائی جاتی. آج مسجدوں میں ہم نے دیکھا لوگوں نے آستینیں کھولی اور اوپر چڑھائی اور ساتھ ماں اور بہن کی مسجد میں گالی دی
اور کہا فلانے کی ایسی اور تیسی. اللہ تعالیٰ جہالت سے پناہ میں رکھے اور مسجدوں کو اکھاڑا بنانے سے بچائے. قوم کا سردار گناہگار فاسق ہوگا، میں اس کی کیا تشریح کروں. قوم کا لیڈر کمینہ ہوگا، میں اس کی کیا تشریح کروں. آدمی کی عزت اس لیے کی جائے گی تاکہ اس کے شر سے بچا جائے. دیکھیں آج جو افسر بیٹھے ہیں تھانوں میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لوگ ان کو اس لیے سلام کرتے ہیں تاکہ ان کے شر سے بچیں، یہ نقصان نہ پہنچائیں. آج اکثر ایم پی ایز، ایم این ایز، یہ بڑے بڑے ناظمین حضرات، ان میں سے کئی ظالم ہیں بڑے، وہ جدی پشتی مگر مچھ ہیں. لوگ ان کو اس لیے سلام کرتے ہیں. مولوی صاحب بھی بیچارہ، کسی بڑے آدمی کے گھر فوتگی ہو جائے، وہ ڈھاری کا اور چک کا جو مولوی ہوتا ہے وہ بیچارہ، اس کو وقت پڑا ہوتا ہے، صبح کا شروع ہوتا ہے اور 3 دن تک وہ مولوی صاحب، وہ مر گیا اس کا باپ اور ماں، وہ قبر میں گئے، نیک تھے تو جنت میں، گناہگار تھے تو جہنم میں پہنچے، لیکن یہ بیچارہ اصولی پہ لٹکا ہوا ہے. یہ کیوں؟ تاکہ اس کے شر سے بچ جائے، وہ اس کو کہیں فارغ نہ کر دے. کمینے کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی. آج بے شمار لوگوں کو لوگ اس لیے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتے ہیں تاکہ یہ نقصان نہ پہنچائیں، شر نہ پہنچائیں. یہ قیامت کی نشانی ہو. گانے بجانے والیوں کا دورہ ہوگا. دیکھیں آج عید الفطر میں نے مسجد کی قریب ترین عمارت میں، عید الفطر تو کیا، عید الاضحیٰ تو کیا، میں نے اس مسجد کی قریب ترین عمارت میں ڈسکو گانوں کا ڈیک لگا ہوا دیکھا. پھر میں نے اس گھر کے مالک کو بلا کر کہا کہ یہ 27 رمضان ہے، یہ شب برات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، خدا کے لیے رب کے قہر کو آواز مت دیجیے. مسلمان روزے رکھتے، تراویح پڑھتے اور چاند نظر آتا ہے تو پھر خوب گانے بجانے کا دور چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرنگی تہذیب سے بچائے، محمدی تہذیب پر عمل کرنے والا بنائے. جمعے کے دن آوازیں آتی ہیں اور بیچارے مولوی صاحبان، مولوی بھی وہ پرانے ذہن کے مولوی بیچارے کھپتے رہتے ہیں، الجھتے رہتے ہیں. لیکن جو مولوی صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کرتے ہیں، وہ سن کر ٹھنڈا سانس نکال کے چلے جاتے ہیں. اور کوئی بھی آدمی نیکی کے معاملے میں دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. سنیے نبی پاک نے فرمایا، جب میری امت برائی کو دیکھ کر روکنا منع نہ کرے گی اور اچھائی کا حکم نہ دے گی تو ان پر آسمان سے پتھر برسیں گے اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. جو سنیے حتی الامکان عمل کی بھی کوشش کیجیے، لیکن عمل اچھے طریقے سے کیجیے گا، وہ پٹھان کی طرح نہ کیجیے گا. پٹھانوں سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میرے بڑے اچھے بیلی بھی پٹھان ہیں. پٹھان نے واز سنا تھا نا، جو کافر کو کلمہ پڑھائے گا تو سیدھا جنت جائے گا. تو اس نے رستے میں ہندو کو پکڑ لیا، کھوجا پار کلمہ. اس نے کہا بھائی مجھے تو آتا ہی نہیں، میں کیوں پڑھوں، میں اپنا دین کیوں چھوڑوں. جب خان صاحب نے اسے پکڑا نا اور اوپر اٹھایا سر کے اوپر، تو پھر بیچارہ اوپر سے کہنے لگا اچھا پڑھا دیجیے. تو خان صاحب بولے کھوجا خود پڑھ لو، مجھ کو نہیں آتا ہے، تم خود پڑھ لو مجھ کو. تو پہلے خود تیاری کیجیے، خود سنواریے اور سنوریے اور دین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے، پھر اس کے بعد دوسروں تک بھی پہنچ جائیے. ہمارے مدرسے کے محتمم تھے حضرت ماسٹر محمد صدیق صاحب رحمت اللہ تعالی. تھا ماسٹر، ریٹائر ہیڈ ماسٹر تھا، لیکن نبی پاک نے اپنا قرب بخش دیا تھا. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کے ساتھ اس نے حج کیا تھا. اس سفر کی یہ برکت ہوئی تھی کہ آج صبح 3 بجے سے لے کر رات کے
11 बजे तक आप उसकी कब्र पे जब भी जाओगे कम अज कम 120 से 170 लड़के कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक उसकी कब्र के आसपास एक क्लास लगती है, कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। दुनियादारों के बन जाओ, वो तुम्हारा साथ देते हैं। क्या ख्याल है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनते हैं उन पर वो निगाह करम नहीं फरमा। अल्लाह ताला ने फिर मास्टर साहब को ये शान दी थी, वो करोड़ पक्का के करीम बाजार में जब निकलते थे मदरसे से तो हमारे उस्ताद साहब ये वाकया बयान करते थे और रो पड़ते थे। वो कहते थे जब मास्टर सिद्दीक दफ्तर से निकलते थे तो मील मील तक सड़क में लोग किनारों की तरफ खड़े हो जाते थे और उनके आगे चलना पसंद नहीं करते थे। एक रिटायर्ड हेडमास्टर के आगे कि इसने दीन महबूब के साथ वफा की। उनके 3 मुरब्बे थे और उन्होंने एक मुरब्बा बीवी को दे दिया था और एक बेचकर मदरसा बनाया था और एक मुरब्बे की आमदनी दर्स के नाम कर दी थी। आज तक वो दर्सगाह जामिया गौसिया करोड़ पक्का पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में उलमा इकराम को सप्लाई कर रही है। जहां बड़े बड़े जय्यद उलमा है वो जामिया गौसिया करोड़ पक्का के पड़े हुए हैं। आले सुन्नत व जमात, अल्लाह ताला की उस शख्स पर करोड़ा रहमत हो। दुनिया के साथ साथ कुछ न कुछ दीन का इल्म होना चाहिए। वो रेल गाड़ी में सफर कर रहे थे तो उन्होंने सर बाहर निकाला हवा लेने के लिए तो किसी शय से उनका सर टकरा गया और वो दर्जा शहादत पर फायज हुए। उस वक्त के अहले सुन्नत के इमाम अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी, इस दौर के वफाकी मजहबी वजीर सैयद हामिद सईद काज़मी के वालिद, उन्होंने फोन किया था, भाई लोग तो हमें फोन करके जनाजे के लिए बुलाते हैं लेकिन आज हम फोन करते हैं कि इसका जनाजा रखे रहना, हम खुद आके पढ़ाएंगे। ये नबी पाक के दीन का वफादार था, इसने दीन महबूब का काम किया है। हो अल्लाह ताला हमें भी सरकार के दीन से मोहब्बत अता फरमाए। उम्मत के पिछले लोग जब मेरी उम्मत के पहले लोगों पर लानत करें तो क्या तुम सुर्ख आंधियों का इंतजार करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज ये 15वीं सदी है, आज कुछ ऐसे लोग मुआशरे में आ चुके हैं, पैदा हो चुके हैं जो नबी पाक के यारों पर माज़अल्लाह लानत भेजते हैं, सहाबा किराम पर। और कुछ ऐसे भी इस मुआशरे में बदनसीब लोग फिरते हैं, खूबसूरत दाढ़ियां, खूबसूरत अमामे, टोपियां और जुब्बा ऐसा कि हजरत खिजर ने उतारा हो और इसको दे दिया हो, लेकिन वो नबी पाक के आल पाक का बुग़्ज़ रखते हैं। और माज़अल्लाह पिछले लोगों पर लानत भेजते हैं। इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 4 इमामों पर लान तान करते हैं। ये मेरे नबी की गैबी खबर है, फरमाया पिछले लोग मेरी उम्मत के पहले लोगों पर लान तान करेंगे, ये क़यामत की अलामत होगी। आज ये लोग मौजूद हैं और आप लोग क़यामत की इस खबर का मुशाहदा और मुआयना कर रहे हैं और अपने ईमान को और नबी पाक के इल्म गैब पर अपने अकीदे को पुख्ता कर रहे हैं कि महबूब ने जो फरमाया था अल्लाह ने वो कर दिखाया और हमने अपनी आंखों से वो देखा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक जमात है अहले सुन्नत। इसमें भले लाख ऐब होंगे, इन लोगों में लाख गफलत होगी, दाढ़ियां भी मुंडवाते होंगे, सर भी नंगे रखते होंगे, भले अंग्रेजी वज़ाकता के कपड़े पहनते होंगे, लेकिन नीली छत वाले खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम, जिसने नीली छत का ये खैमा हमारे सर पर ताना है, इन लोगों में कोई भी ऐसा नहीं है जो हजरत अबू बकर का गिला करता हो, हजरत उमर का गिला करता हो, हजरत उस्मान हजरत अली का गिला करता हो, इमाम हसन हुसैन का गिला करता हो, सैयदा ज़हरा पाक का गिला करता हो, बल्कि सारे ऐसे हैं कि जब उनका नाम आता है तो मचल जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ہم ان میں سے نہیں ہیں جو پہلوں کے گلے کریں اور ان پر لعن اور طعن کریں. ہم ان میں سے ہیں جو یوں کہتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. علامت قیامت کی 46ویں 45ویں نشانی، قیامت کی 45ویں. میرے اور آپ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک شہر جس کا ایک کونا پانی میں اور ایک کونا خشکی میں ہوگا اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر سے فتح نہیں ہوگا. اس علامت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ، میری امت نکلے گی اور ایک جنگ کرے گی، ایک شہر میں پہنچے گی جس کا ایک کونا پانی میں اور ایک خشکی میں ہوگا. تو تلوار اور نیزے سے جنگ نہیں ہوگی. جب یہ پہنچیں گے تو بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یوں پکاریں گے. تو ان کی پکار کی دہشت سے شہر کا ایک کونا گر پڑے گا اور لوگ شہر چھوڑ کر بھاگیں گے اور میری امت اس شہر پر قبضہ کر دے گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ علامت ابھی وجود میں نہیں آئی، یہ علامت ابھی ظاہر نہیں ہوئی. قیامت کی 46ویں علامت فرمایا میری امت جنگ کرے گی. اس وقت کی سب سے بڑی طاقت روم کے کافر، روم سے مراد اٹلی اور یہ یورپ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اٹلی یورپ میں ہے. وہ کافر میری امت سے لڑیں گے اور پوری طاقت جمع کریں گے. 6 دن تک جنگ ہوگی، 4 دن تک. پہلے دن میری امت ہارے گی، دوسرے دن رات ہوگی میری امت پسپا ہوگی، تیسرے دن چوتھے دن اور پھر سخت لڑائی ہوگی، میری امت فتح پائے گی اور کافروں میں سے ہر 100 میں سے 99 قتل ہوں گے اور ایک بچے گا. اتنی شدت کی جنگ ہوگی فضا سے جو پرندہ گزرے گا وہ خوف کے مارے واپس لوٹ جائے گا، وہ فضا سے نہیں گزرے گا. اس علامت کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا ہے. 47ویں علامت، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت قسطنطنیہ فتح نہیں کرے گی. قسطنطنیہ فتح نہیں کرے. یاد رکھیے قسطنطنیہ ایک دفعہ فتح ہو چکا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. بعض یزید کے پٹھو کہتے ہیں یزید نے فتح کیا. مورخین میں لکھا ہے کہ جس لشکر نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا اس میں یزید تھا ہی نہیں بلکہ ایک اپنی سہیلی جس کو گرل فرینڈ آپ کہتے ہیں، مجھے تو انگریزی بولنا ہی نہیں آتی، ویسے آنی چاہیے. کافر کو دین پڑھانے کے لیے اس کی ضرورت پڑے گی بس، اور کچھ نہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. کتنا ہے بد نصیب ظفر کہ دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی مجھے کوئے یار میں. اس لڑکی کے ساتھ یزید غزلیں گا رہا تھا، عربی میں شعر پڑھ رہا تھا. یہ نہیں تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسطنطنیہ فتح کی. یہ قسطنطنیہ کیا بلا ہے؟ یہ ترکی کا استنبول شہر ہے، ترکی کا دارالحکومت، ان کا جو کیپٹل ہے وہ قسطنطنیہ ہے. تاریخ میں اس کو قسطنطنیہ کہا گیا. لیکن یہ نشانی نہیں قیامت کی. قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اس ایک دن آئے گا کہ یہود و نصارہ ترکی لے جائیں گے. قرب قیامت پھر اسلام میں جنگ ہوگی اور کفر میں پھر مسلمان یہ واپس لیں گے. وہ قیامت کی علامت ہے.